بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال یہاں ذریعہ ایپ کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے مرکز ایپ کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیا۔ یہ مرکز ایپ اور ذریعہ ایپ کا جو طریقہ کار ہے بالکل تقریباً ایک جیسا ہے۔ ذریعہ ایپ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جس طرح میں نے وضاحت کی مرکز ایپ کے اندر کہ آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھول کر پھر اس کے اندر جاتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر مختلف کمپنیز کی جو پروڈکٹس ہیں وہ چیزیں آپ کو یہاں دکھائی جاتی ہیں، اس کی تصویریں ہوتی ہیں، اس کا ڈیٹیل ہوتا ہے، ڈسکرپشن سارا کچھ تفصیل کے ساتھ وہ آپ کو تصویریں دکھتی ہیں۔ اب ان تصویروں کو آپ شیئر کرتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے یا فیس بک پیج کے ذریعے کسی بھی طریقے سے آپ دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیل وہاں ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ اس کو خریدتے ہیں، خریدنے کے لیے وہ آرڈر آپ کے پاس بھیجتے ہیں، چونکہ آپ کے ذریعے وہ چیز ان تک پہنچی ہے تو اس کے بعد آپ ان لوگوں سے کنفرم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں، ان کی تفصیل جو ہے، ان کا ایڈریس لیتے ہیں، ان کے فون نمبر لیتے ہیں، اور یہ چیزیں سب آپ جو ہے نا اس ایپ کے والوں کو بیچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس بندے تک اس چیز کو آپ پہنچا دیں، تو یہ ڈیلیوری جو ہے وہ سب وہ کچھ کرتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیچ میں رہتے ہیں، اس کے اندر اگر ایپ کے اندر اگر اس چیز کی قیمت 100 روپے ہے، یہاں آپ 150 میں ڈیلنگ کرتے ہیں اور پھر وہ 150 کے حساب سے اس کو ڈیلیوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو 50 روپے اوپر جو ہوا ہے یہ آپ کو پرافٹ کے طور پر بیچتے ہیں۔ تو یہ کیا بیچ میں آپ رہتے ہیں اور یہاں بیچنا خریدنا معاملہ سارا کچھ دوسروں کا ہوتا ہے، نقصان کا ازالہ وہ ذریعہ والے کرتے ہیں اور منافع جو ہے یہاں آپ لے رہے ہیں۔ تو کیا شرعاً یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں یہ آپ کی جو پوزیشن ہے یہ کیا ہے؟ آپ کیا ہے اس معاملے میں؟ آپ کیا بیچنے والے ہیں؟ تو شرعاً آپ کو بیچنے والا نہیں کہا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ بیچنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے آپ مالک نہیں ہیں۔ جب آپ چیز کے مالک نہیں ہیں آپ کیسے اس کو بیچ سکتے ہیں؟ اب مالک اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی اور کی چیز بیچ رہے ہیں وہ تو چیز آپ کے قبضے میں ہو، تاکہ وہ چیز آپ جس کو بیچ رہے ہیں اس کو حوالہ کر سکے اور نقصان کی صورت میں نقصان کا ازالہ بھی آپ کو ہی کرنا پڑے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ الغنم بالغرم، یہ جو فائدہ وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں نقصان کا رسک بھی انسان لے رہا ہو۔ نقصان اپنے اوپر لینے کے لیے آپ تیار نہیں ہے لیکن فائدہ لینے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ درست نہیں بن رہا، تو آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بیچ رہا ہوں تو آپ کو صحیح طریقہ شریعت کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو دوسروں تک شیئر کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس جب یہ چیز ان کے انسٹاگرام کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے ان کے پاس جائے تو اس کے پاس آپشن جو ہو وہ بائی کرنے کا نہ ہو، وہ آرڈر کا ہو، یعنی وہ آرڈر کہہ کر آپ کو کہہ دے کہ میں یہ چاہتا ہوں خریدنا، یہ کہے۔ اس کے بعد یہ چیز آپ اس ذریعہ ایپ سے خریدنے کے بعد پھر اس بندے کو کہہ دے کہ یہ میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں اور وہ پھر آپ سے خریدے، تو یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ اس کے درمیان تھوڑا سا پروسیس لمبا ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ ہی جب آپ نے اس کی تشہیر کی، اس کے اندر آپ نے بائی کا آپشن دیا تھا، اس نے کہا میں نے خریدا اور آپ نے کہا کنفرم ہو گیا، میں نے بیچ دیا، جبکہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ بیچنا اور خریدنا درست نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ بھئی میں بیچنے والا نہیں ہوں، یہ بیچنے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے، میں اس چیز کی تشہیر کر رہا ہوں، اگر آپ اس میں انٹرسٹنگ ہے، آپ اس میں دلچسپی لینے والے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیلیوری کروں گا، آپ تک اس چیز کو پہنچاؤں گا اور جو لوگ آپ کے پاس پہنچائیں گے انہی کو آپ پیمنٹ کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ ذریعہ والے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز جو ہے اس بندے کو پہنچا دیں، اس کی قیمت اگر 200 روپے ہے تو آپ ان کو پہنچانے کے بعد ان سے یہ کہیں کہ میری جو کمیشن ہے وہ مجھے دے دے، تو کمیشن آپ لے سکتے ہیں۔ یہ جو پرافٹ آپ لے رہے ہیں، چیز کسی اور کی ہے، تو اصل میں پرافٹ وہی بندہ لیتا ہے جس کی وہ چیز ہوتی ہے، جس کی ملکیت میں وہ چیز ہوتی ہے، جو بیچتا ہے، تو کیونکہ زمان وہ لیتا ہے۔ یا کسی اور کی چیز بھی اگر بیچ رہا ہوں تو ہاں، اگر آپ کسی اور کی چیز بیچ رہے ہیں تو وہاں پرافٹ آپ نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر ایک پلاٹ والا کہتا ہے کہ میرا پلاٹ ہے یہ 10 لاکھ روپے میں آپ بیچ دے،
تو میں 10 لاکھ روپے میں اس کو بیچنے کا پابند ہوں. اگر میں نے 11 لاکھ روپے میں اس کو بیچ دیا تب بھی یہ 11 لاکھ روپے جو ہے وہ اسی پلاٹ کے مالک کے ہیں. یہ 1 لاکھ اضافی جو ہے یہ میرا نہیں ہے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں اس پلاٹ والے سے کہ میں نے آپ کا جو پلاٹ تھا اس کو آپ کے جو مطلوبہ قیمت تھی اس سے زیادہ میں بیچ دیے، لہٰذا آپ میرا کمیشن مجھے دے دیں. بھلے وہ لاکھ روپے آپ کو کمیشن دے دے، بس وہ جائز ہے، وہ کمیشن ہوگا، وہ پرافٹ نہیں ہو. پرافٹ تو وہاں آپ لے سکتے ہیں جہاں چیز آپ کی ہو، دوسروں کی چیز کی آپ پرافٹ لے رہے ہیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے.